واغفر علي إذا ناجيتك فقد عرفت إليك ووقفت بين يديك مستقيما لك متضرعا إليك راجيا مما لديك ثوابي. سب سے پہلے اس ماہ شعبان المعظم کی تمام خوشیاں جو گزر چکی ہیں اور جو آنے والی ہیں ان سب کی مبارکباد خصوصاً آپ حضرات کی خدمت میں اور اپنے نام وقت کی خدمت میں تبلیغ اور تہنیت ہے۔ یقیناً جو مہینہ گزر رہا ہے یہ بالکل منفرد مہینہ ہے اور پہلی شعبان المعظم سے لے کر 15 شعبان تک مسلسل کوئی نہ کوئی خوشیاں موجود ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے یہ شعبان کا مہینہ آمادگی کربلا کا مہینہ ہے۔ تاریخ جلدی میں بیان کرتا ہوا چلوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ پہلی شعبان المعظم شہزادی زینب علیہ مقام ولادت سعادت، 3 شعبان المعظم سلطان کربلا سید الشہداء کی ولادت سعادت کی تاریخ، 4 شعبان المعظم قمر بنی ہاشم کی ولادت سعادت کی تاریخ۔ ایک روایت کے مطابق 5 جمع شعبان المعظم کی 8 کی تاریخ، لیکن مشہور معروف جو ہے وہ 15 جمادی الاول کی تاریخ ہے، چوتھے امام سے منسوب۔ پھر 7 تاریخ کو جناب قاسم اور 9 تاریخ کو جناب اکبر، 15 کے نام، یعنی یہ پورا مہینہ مکمل کربلا کی تیاری کا مہینہ، بڑا ہی منفرد مہینہ ہے۔ آپ پہچانے اور غور کریں حسین بن علی کی عظمت کہ جس مہینے میں امام کی آمد ہوئی اس مہینے میں ساری خوشیاں، اور جس مہینے میں امام کی شہادت ہوئی اس پورے مہینے میں غم ہوا۔ یہ سال کا 2 مہینہ ہے، ایک شعبان المعظم، ایک محرم الحرام۔ امام کی آمد پر خوشیاں تھیں اور امام کی شہادت پر پورے مہینہ غم ہوا۔ ہمیں اور آپ کو اس وقت بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے جوانوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے قدم کو آگے بڑھانا۔ آئے دن معاشرے میں کچھ نہ کچھ مسئلہ درپیش ہوتا رہتا ہے اور اس مسئلے میں انسان کی جانیں چلی جاتی ہیں، انسان کا مال چلا جاتا ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے آپ نے سنا، یقیناً یہ قابل مذمت ہے ایسے افراد، وہ کوئی بھی اس سے بحث ہماری نہیں ہے، ہماری بحث لفظ انسانیت سے، کسی فرقے سے نہیں ہے، کسی مذہب سے نہیں ہے، کسی دین سے نہیں ہے، ہماری بحث ہے انسانیت سے۔ کیونکہ حسین ابن علی نے جو قیام کیا تھا وہ انسانیت کو بچانے کے لیے، وہ کسی گروہ کے لیے، کسی مذہب کے لیے، کسی قوم کے لیے حسین نے قیام نہیں کیا، بلکہ رہتی دنیا تک حسین نے پیغام دیا کہ جب انسانیت دم توڑ دے گی انسان کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے اور انسانیت ہی حسینیت کی دلیل ہے۔ حسین نے زندہ رکھا ہے انسانیت، حسین نے زندہ رکھا ہے آپس کے بھائی چارگی کو،
جیسا کچھ دن پہلے واقعہ آپ نے سنا ہوگا، گجرات کی رہنے والی اس لڑکی پر کتنا ظلم ہوا، اس نے آخر میں فیصلہ کیا کیا کہ ہم خود اپنی جان کو دے کر اپنے ماں باپ کی عزت کو روکیں۔ کیا سبب تھا؟ آج جو جہیز کے نام پر ہماری ماں بہنیں، بہن بیٹیاں اپنی جان کو قربان کر دیتی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ پوری قوم ہوگی۔ اتنے ہم لالچی ہو چکے ہیں، اتنے ہم دنیا پرست ہو چکے ہیں کہ ہم طرح طرح سے آج بہن بیٹیوں کو حیثیتیں پہنچاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہو کہ موت سے کتنا اسے اطمینان تھا، عزت، ماں باپ کی غیرت۔ مذہب نے تو لڑکیوں کی شادی کو آسان بیان کیا، شریعت محمد میں بیٹیوں کی شادی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس دنیاوی ماحول میں بیٹیوں کی شادی کرنا بہت سخت ہے۔ آج اس کا جذبہ ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ آج جو طرح طرح کے ہمارے درمیان میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کسی کو بیٹیوں کو کھلانا بھاری نہیں پڑتا، ان کی پرورش بھاری نہیں پڑتی، بس بھاری کیا پڑتا ہے کہ ان بیٹیوں کا مقدر و نصیب ہو۔ اور ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا چلوں، اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے ہم کہیں گنہگار ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہمارا کوئی نہ کوئی قصور ہے، جو آج بہن بیٹیاں جان دے دیتی ہیں، کیونکہ ماں باپ کی فکر میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کی دنیا اچھی ہو جائے۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں یہ باتیں نہیں بیٹھتی ہیں کہ ہماری بیٹی اور بیٹے کی آخرت آسان ہو جائے۔ آج جب بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے تو پہلا قدم ہمارا دنیا ہوتی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ تعلیم نہ دیجیے، کون ایسا بیوقوف ہے ہمیں جو غیر تعلیم سے روکے گا؟ لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ دینداری ضروری ہے۔ گھر کا اچھا ماحول ہونا چاہیے، اچھی تربیت ہونی چاہیے، اور جہاں ہم اپنی بہن بیٹیوں کو بھیجیں وہاں کا ماحول پہلے دیکھیں۔ یہ کھلا مسئلہ ہے کہ جس جگہ پر بہن بیٹیوں کو بھیجنے میں فساد کا خوف ہو، ایسی جگہ پر بھیجنا حرام ہے۔ آپ نے تو اپنا معیار دنیا بنایا نا، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، تو جب آپ نے دنیا کو دیکھ قدم اٹھایا ہے کہ دنیا تمہیں رسوا کر دے گی، کیونکہ دنیا نے ہمیشہ رسوائی دیا ہے، کبھی دنیا نے کسی کو عزت نہیں دی۔ ہمیشہ دنیا ہمیں ذلیل کرتی رہی، اور پھر بھی ہم نے اس دنیا کو گلے لگایا۔ دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا پرستی بری چیز ہے۔ دنیا بہت اچھی جگہ ہے صاحب تقویٰ کے لیے، صاحب معرفت کے لیے، صاحب عمل کے لیے، اس کی دنیا بری نہیں ہے۔ خدا نے تو بنائی اس لیے تاکہ تم زیادہ سے زیادہ ہمارے صالح کو انجام دو، تاکہ تمہاری آخرت بخیر ہو جائے۔ ہم نے تو دنیا کو ترجیح دیا کس میں؟ اپنے ظاہری عیش و آرام کے لیے۔ ظاہر میں کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، باطن ہمارا تکلیف سے گزرے اس کی فکر نہیں۔ تو سب سے پہلی فرصت میں کیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جب تربیت مکمل ہو جائے تو اچھے قبیلے میں لڑکیوں کی شادی کرنا چاہیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور جب تک خیال رہے گی بولتا رہو گا اس بات کو۔ یہ قول امام ہے کہ تم جب بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیا کرو تو دین دیکھ کر، دنیا دیکھ کر نہیں، مال دیکھ کر نہیں۔ جب تم مال دیکھ کر شادی کرو گے، حسن دیکھ کر شادی کرو گے، ظاہر و شہرت دیکھ کر شادی کرو گے،
تو یقیناً اختلاف پیدا ہو، زندگی سخت ہو جائے گی، پھر اس بہن بیٹی کو وہ عزت نہیں ملے گی جو اسلام اور امام کی نظروں میں عزت ہے، پھر اسے گھر کی نوکرانی بنایا جائے گا، اس پر تشدد ہوگا، اس پر ظلم ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا دیکھ کر شادی کی ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے تم دنیا دیکھ کر شادی نہ کیا کرو۔ آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہائی فائی تلاش کیا جاتا ہے، کبھی یہ باپ نہیں پوچھتا کہ لڑکا ایک ٹائم نماز پڑھنا کہ نہیں پڑھتا، پھر باپ نہیں پوچھتا۔ تو اپنی سلطنت دے رہے ہو، اپنی جمع پونجی دے رہے ہو، اسے پیدا کیا، بڑا کیا، پرورش کیا، پڑھایا، لکھایا، کس لیے؟ تاکہ اس کا مستقبل اچھا بن سکے۔ تو اب تمہیں مستقبل اچھا بنانے کے لیے اچھے افراد کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، اچھے قبیلے کی ضرورت ہے، اچھے خاندان کی ضرورت ہے، نیک اور مومن کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے یہاں دین ہوگا تو کبھی ماں بہنوں پر ظلم نہیں ہوگا، کبھی اس پر تشدد نہیں ہوگا کہ آج کا دین نہیں جو آج کا دین ہے، ظاہری تقوی کا لباس پہن کے دین نہیں پھیلتا ہے، دین پھیلانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دین پھیلانے کے لیے فاقے رکھنا پڑتا ہے، دین پھیلانے کے لیے پیون لگے کپڑے پہننے پڑتے ہیں، ایسے دین نہیں پھیلتا۔ پہلے آپ سمجھیں دین ہے کیا چیز، اسلام ہے کیا چیز، تب جا کے ہمارے حالات درست ہو سکیں گے۔ ہمیں تو سوچتے ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہمارے نزدیک سے دنیا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ غریب دیکھ کے کرو، ہم اسے امیر بنا دیں گے، بس سورج دیکھ کے کرو، ہم اسے خوبصورتی عطا کر دیں گے، بشرطے اس کے اندر دین بتا، بشرطے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ دیکھا آپ جو نا ایک ہی مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، ایک واقعہ تو یہ جو قابل مذمت ہے ایسے افراد کی، جس نے آج جہیز کے نام پر بیٹی کی جان کو لے لیا، کتنا ٹارچر کیا ہوگا، کتنا تشدد کیا ہوگا، جو موت کے لیے آمادہ ہو، تو چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اور ہمارا اسلام یہی پیغام دیتا ہے، دنیا میں کہیں پر ظلم ہوتے دیکھو تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، خاموش مت رہو، یہ کہہ کر نہ گزر جایا کرو کہ ہم سے ان سے تعلق نہیں ہے۔ تعلق دنیا میں ہر انسان سے آتا ہے۔ اگر آپ یقیناً کربلا والوں کے ساتھ ہیں، اگر آپ حسینی ہیں تو مذہب دیکھ کر نہ اٹھا کرو، دین دیکھ کر نہ اٹھا کرو، انسانیت دیکھا کرو، شاید ہمارے اس نیک قدم سے اس کے دل میں آل محمد کی محبت آ جائے، ہمارے اس اخلاق سے اس کا مذہب سدھر جائے، ہماری سیرت سے اپنے دین کی حفاظت کر لے۔ یہ تو معصوم نے فرمایا، میں نے گزشتہ ہفتہ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب فرانس سے وہ آیا تو کس بیس پر آیا تھا؟ صرف مرجع کے اخلاق کو دیکھا تھا۔ یہ تو بات نہیں تھی نا کہ ان کے ماں بہنوں خریدو، خرید کو ان کو محفوظ جگہ پہنچا دو۔ ایک کپڑے نے جہاں کتنا دل بنایا کہ کون ایسا انسان ہے جو ہمارے بارے میں اتنا سوچ رہا ہے، جو ہمارے افراد کے لوگوں کی حفاظت کی آواز بلند کر رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فرانس کو چھوڑنا پڑا۔ یہ عبداللہ سستانی کے اخلاق کو دیکھ کے اس نے فرانس چھوڑ دیا اور ملنے کی تمنا کی، خواہش کی۔ یہ کون بشر ہے جس سے نہ کوئی لینا ہے، نہ کوئی دینا ہے، نہ ہماری کوئی رشتےداری ہے، نہ ہماری کوئی خاندان ہے، نہ ہم مذہب ہیں، لیکن اس کے دل میں اتنا بڑا خیال۔ ایک معصوم نے تعلیم دیا ہے کہ تم کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھو تو سب جھکا کر گزر نہ جاؤ، وہاں رک جاؤ،
اور تعلیم آل محمد کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ بیداری کا ثبوت یہی ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ آج تک کسی کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی، جسارت نہیں ہوئی تھی جو قرآن کے خلاف زبان کو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا نام لینا بھی گناہ ہے، ایسے افراد کا نام جو مرتد ہو جائے اس کا نام اپنی زبان پہ لانا بھی گناہ سمجھے، یہ احمق ہے، دیوانہ ہے، اور جو مرتد ہو جاتا ہے وہ جہنمی ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات ہے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں تو ہی چیز ہے، ایک اہل بیت ہے، ایک قرآن جیسی کتاب ہے، یہ آپ نے سوچا کہ جو غور سے یہ دشمنی ہے، دشمنوں کی یہ سازش ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسی چیز پر اٹیک کرو کہ سارا مجمع، ساری پبلک موخلا جائے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے سارے مسلمان اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہمیں ایسا کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، ایسی کوئی باتیں نہیں کرنا چاہیے جو کسی کے دل آزاری کا سبب ہے۔ جو بھی اسلام سے نکل جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو قرآن کا مخالف ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو اہل بیت کا مخالف ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں میں شک کرنا یہ کافروں کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت۔ جسے صحیح طریقے سے آداب طہارت نہیں یاد ہوگا تو قرآن کی آیت کو سمجھے گا۔ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، تاکیزگی چاہیے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا رہا ہے، ٹوٹل جو منصوبہ ہے یہ دشمنوں کا ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو بنانا ہوگا، انہیں بیدار کرنا ہوگا کہ مذہب پر کہیں سے آج نہ آنے پائے۔ ہم ان کی تہ دل سے مذمت کرتے ہیں ایسے افراد کی جو قرآن کے بارے میں ایسے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ آواز دیکھیں، ہمت دیکھیں، آج بھی اس کا بے حیائی دیکھیں۔ خانمادے نے چھوڑ دیا، کنبے نے چھوڑ دیا، لیکن زبان کا کوئی کنٹرول۔ تمہیں غور کرنا چاہیے تھا، جس پہ تمہیں ناز تھا، فخر تھا، اپنے بچوں پر فخر تھا، اپنی بیوی پر فخر تھا، آج اس نے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری جو غلطی ہے وہ ناقابل عفو ہے۔ لہذا ہم تمام مومنین کی طرف سے ایسے احمق شخص کی، بیوقوف شخص کی تہ دل سے مذمت کریں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے، خدا کی بارگاہ میں جا کے توبہ استغفار کرے۔ جو تو نے آج عالم اسلام کے، مسلمانوں کے عقیدے سے چھڑخانی کی، آج پوری عالم اسلام کے مسلمان طرح طرح کے بیان دے رہے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کے بیان آ رہے ہیں۔ ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ بیداری کا ثبوت یہ ہے کہ اپنے علاقے کی چوکی میں جا کے ہمیں اس کے خلاف FIR کرنا ہے۔ اگر ہم خاموش بیٹھے رہ جائیں گے تو دشمن کامیاب ہو جائے گا۔ اتنا یقین ہے کہ امام غیب میں موجود ہے، جو وارث دین ہے، جو وارث قرآن ہے، حفاظت کرنے والا ہمارا مولا پر غیب میں۔ دنیا لاکھ چاہے اس لاکھ کو مٹا دے، قرآن کو بدل دے، یہ نابود ہو جائے گا، لیکن یہ دو معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لوگوں نے چاہا نہیں کیا، کربلا کی تاریخ کو بدلنا چاہا، قرآن کی آیتوں کو بدلنا چاہا، آج نابود ہو گئے۔ ہمیں اس پر ذکر کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف
آپ نے سوچا کہ کبھی ان کا رزق مانے ہوتا ہے، کبھی ان کا عمل مانے ہوتا ہے، کبھی ان کی سنگت؟ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھے لوگوں میں اٹھیں اور بیٹھیں، برے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں، جاہلوں سے دوستی نہ کریں، احمقوں سے دوستی نہ کریں، کنجوسوں سے دوستی نہ کریں، جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا اسے اپنا دوست نہ بنائیں۔ یہ کہیں نہ کہیں سے ہمارا پوائنٹ دبتا نظر آتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی میں رسوائی کا سامنا کرنا۔ یہ معصوم فرما ہے، یہ ہمارا فرمان نہیں ہے، معصوم نے خود فرمایا کہ تم اگر جاہلوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو کبھی نہ کبھی تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کے بارے میں سوچتا تو اچھا لیکن برا ہو جاتا ہے۔ آج معاشرے اگر بنانا ہے تو ہم سے زیادہ کارگر آپ ہو۔ اگر آپ یہ طے کر لو کہ مجھے کسی کے بے دین سے دوستی نہیں کرنا، کسی بے دین گھرانے میں نہیں جانا ہے، 1 مہینے کے اندر اندر لوگ مجبور ہو کر اللہ کے گھر میں بھی آنے لگیں گے اور برائیوں کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب معاشرے میں رہنا ہے تو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ ہے۔ تو جب ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا، ہم سے کوئی بات نہیں کرے گا تو ہم کریں گے کیا؟ اب مجھے مجبور ہو کر اس کی سیرت پر اپنانا پڑے گا۔ میں بارہا کہتا ہوں، آج اگر یہ نوجوان چاہ لیں تو 90% مشکلات ختم ہو گئی۔ یہ نوجوان طے کر لیں، ہمیں کوئی دوست بنانا ہے جو نمازی ہوگا، جو اہل بیت سے کی محبت کرنے والا ہوگا، جس کا تعلق آخرت ہے، جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ دیکھیے کیسے ماحول بن جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا جو یہ تاریخیں گزری، میں اپنے نوجوانوں کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے باتوں کو سنا اور عمل کیا، لیکن مکمل تعریف کرنے میں اگر حیات رہی، زندگی رہی، آنے والے 13 رجب میں اگر وہ انسان بن کر 13 رجب کی خوشی کو منا لیا تو یقیناً دل کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں اس حقیق کی بات ان کے دل پر اثر کر گئی، اور انہوں نے اپنے امام کو راضی کر لیا، اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اور جشن منا کر یہ ثبوت کیا دنیا والوں کو کہ ہم ایک مہذب گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم ایسے امام کی محبت کرتے ہیں، ایسے امام سے ہم محبت کرتے ہیں جو ہمارا امام دنیا میں سب سے بالا ہے، جس کا انتخاب دنیا والوں نے نہیں کیا ہے، جس کا انتخاب اللہ نے کیا۔ ابھی 3 شعبان 4 شعبان جتنے بھی جشن ہوئے خدا کا شکر کا، دل خوش ہوا دیکھ کر، دل سے دعائیں نکلی کہ کاش اگر ہم ساری ولایتوں پر اس طرح سے مہذبانہ انداز میں جشن منائے تو پیغام ہم دنیا والوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہ نوجوان جو ہوتے ہیں اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، شریعت کو برطرف کر دیتے ہیں، عالم کو برطرف کر دیتے ہیں، قرآن کو برطرف کر دیتے ہیں، اسلام کو برطرف کر دیتے ہیں، اور دنیا کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ جب جب دنیا کو آئیڈیل بنائیں گے تب تک آپ کو رسوائیوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور جب جب اہل بیت کو آئیڈیل بنائیں گے عزتوں میں اضافہ ہوتا ہوا چلا جائے گا، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کو آئیڈیل بنا سکے سوائے اہل بیت کے ذات، کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ناچنے کودنے والوں کی سیرت کو نہیں اپنانا چاہیے، نہ ان کے لباس کو اپنانا چاہیے، نہ ان کی سیرتوں کو اپنانا چاہیے، نہ ان کے رہن سہن کو اپنانا چاہیے، کیونکہ یہ ٹوٹل جہنمی ہے۔ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ان کے دل میں ولایت نہیں ہے، ان کے دل میں قرآن نہیں ہے، ان کے دلوں میں اچھے خون نہیں ہے، ان کے جسموں میں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ دنیا بنائیں، اپنا آئیڈیل اہل بیت کو بنائیں، لباس پہننا ہے تو اہل بیت کو آئیڈیل بنائیں، اپنے جسم کو سنوارنا ہے تو اہل بیت کو آئیڈیل بنائیں، ماں بہنوں کی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے تو اہل بیت کو آئیڈیل بنائیں، یقیناً آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ ایسا نہیں کامیاب نہیں ہو، پہلے آپ کر کے دیکھیں، مسئلہ آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے اور لینا سب چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اولا چولا اپنا کپڑا سے محبت سے تعلق ہوتی ہے،
جو قرآن کا انسان ہوتا ہے دیندار ہوتا ہے اچھے لباس کا انتخاب کرتا ہے. معصومین کا سب سے پسندیدہ لباس کون سا ہے؟ سفید کپڑا. یہ معصومین کا سب سے پسندیدہ لباس ہے. بھائی ہم لوگ فارمل بدلے جاتے ہیں. دنوں کپڑا پہنو اچھا پہنو جس سے کم عورت اور مرد کا فرق برقرار رہنے پائے. آج فرق ختم ہو جاتا ہے. یہ روایت فطرہ جب آخری زمانہ آئے گا تو مرد عورت کا لباس پہنے گا اور مرد کا لباس پہنے گا. کرنا شروع ہو چکا ہے. اب دیکھیے یہ بھی یہ روایت میں ہے کہ آخری دور جب آئے گا تو مردوں کو پردہ کرنا ہوگا عورتیں بے حجاب چلیں گی. شروع ہو گیا. ہمیں سر جھکانا پڑے گا. وہ سر جھکا کر نہیں جائے گا. آج مرد مکمل لباس پہن کر چلتا ہے. آپ اندر خاتون میں یہ ساری چیزیں ہو کے رہیں گی. اس میں ہمیں آپ کو بچانا اپنے آپ کو. لیکن یہاں تو ہم خود ہی سرے میں ڈال جاتے ہیں. کہیں کہیں دیکھیں پیچھے جو مالے پڑتا ہے لڑکا جائے لڑکی جائے کھڑے چلتا ہے. ایسے رنگ برنگے کپڑے ایسی اسٹائل ہیں. اس میں کیا ہے؟ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ آپ نے یورپ اپنا دن بنایا ہے. آپ نے امریکہ کلچر کو اپنا اسلام بنایا ہے. تباہ برباد ہو جائیں گے. اسلام کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو آباد ہو جائیں گے. نسل در نسل یہ سلسلہ قائم رہے گا اگر اسلام آئیڈیل بن جائے گا. پہلے بیت آئیڈیل بن جائے گا. دنیا آئیڈیل بنے گی تو رسوائیوں کا سامنا. آج کیا ہوتا ہے؟ جلدی بیٹی بیٹا کرتے ہیں. اس کا کون ہوتا ہے؟ ماں باپ سے. اب روئیے نہیں, مکاری مت کیجیے, کیونکہ آپ نے بڑھاوا دیا اسے, آپ نے آزادی دی اسے. وہ ایسا لباس پہنتی تھی تو آپ دیکھ کے خوش ہوتے تھے. تو ہم رو کیوں رہے ہو؟ اسلام نے کہا بہن بیٹی کو مکمل حجاب میں رکھو بچپنے سے. مولانا صاحب بچی ہے 6 سال کی, پتا ہے آپ کو 9 برس کی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں 9 برس کی لڑکی پر حجاب کرتی ہے. 9 برس کی لڑکی بالغ ہے تو پھر نماز واجب ہو گئی, اس میں روزے واجب ہو گئے. آج ماں باپ فخر سے بے حجاب لے کے ڈالتے ہیں پروگرام میں. کوئی ٹوک دیتا ابھی بچی ہے دودھ پی رہی ہے 9 سال ہو گئی ہے بچی رہی ہے. اسلام کے اعتبار سے بالغ ہو چکی ہے. اس میں روزے نماز واجب ہو چکے ہیں. کس نے بڑھاوا دیا؟ آپ نے بڑھاوا دیا. اس سے بے غیرت آپ نے بنایا ہے. اس سے بے حیا آپ نے بنایا ہے. اگر 5 برس کے سن سے بیٹی کو حجاب کرنا سکھلاتے تو وہ بیٹی بڑی ہونے کے بعد اس کی مجال نہیں تھی کہ بغیر حجاب کے گھر سے باہر نکل جاتی. محنت کر ہے. ابھی وقت ہے کہ بچے کو نظر لو. دنیا مت کا اپنا معیار بنائے. یہ ساری دولت, ساری بلڈنگیں, ساری جائیداد سب اسی مٹی میں دفن ہو جائے. تو آپ نے دیکھا نہیں قارون جیسا خزانہ, فرعون جیسی حکومت, شداد جیسی بادشاہت آ جائے کہیں؟ لیکن آپ نے وہیں پر دیکھا سلمان جیسا صحابی, عمار جیسا صحابی, ابو ذر جیسا صحابی. معصومی کی بات نہیں کر, معصومی تک کوئی پہنچ سکتا ہے, پہنچ نہیں سکتا ہے. جو ہم جیسے انسان تھے, زندگی میں بھی بکمال تھے, شہادت کے بعد بھی آج بھی نام اسی طرح زندہ جیسے حیات ہوئی ہے. ماں باپ کی بات پھر تمام ہو گئی, وقت تمام ہو گیا, بات رہ جاتی ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ چیز مکمل ہوگی. ہمیں اپنے نوجوانوں کو بیدار کر کے انہیں کامیاب زندگیوں کی طرف دعوت دے. اگر یہ نوجوان بیدار نہیں ہوں گے دشمن ہم پر حملہ کر دے گا. تو آخر وقت میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانا بہت سخت. لہذا اس سے مبارک مہینے میں جس میں جو پیغمبر سے منسوخ کیا گیا ہے, یہ مغفرت کا مہینہ ہے. ہم سب مل جل کر بارگاہ پروردگار میں دعا کریں کہ معروف جملہ حاضرین جو یہاں پر موجود ہے, جو موجود نہیں ہے, محمود اسماعیل شعبان کا واسطہ, ان تمام خوشیوں کا واسطہ انہیں ہر آپ طرح سے محفوظ کرو. روزگار برکت عنایت فرما.
محمد کی عمروں میں اضافہ فرما، محمد زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم ماہ شعبان معظم ہم تمام مومنین کو قبلہ معلّہ میں رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس وقت موت نہ آئے جب تک کہ ذات قبلہ نصیب نہ فرما۔ محمد دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، خصوصاً امریکہ اسرائیل رسول ظالم اور باطل حکومتوں کو نابود فرما، پرچم اسلام کا سر بلند فرما، ہمارے ورماز ہمارے جدران کو قرآن مردہ فرما، رحمت اللہ سے محفوظ فرما، محمد ہم میں جو بیمار بیمار کرنا سب کے شفا کامل واجب عنایت فرما، محمد دنیا ظلم جور سے بچ کے ہمارا پروجیکٹ ظہور متعاجل ان کے آبان ساتھ مشغال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرما اللہ علیہ جب تک علم نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک یہ فاہمہ ہمارے درمیان سے نہیں ہوگا۔ دوسری چیز پھر آپ سے کہ احتیاط خدا آپ کے سلامت تمام مرضوں سے تمام بیماریوں سے، لیکن آپ ذرا سے جب آیا کریں تو ماسک لگا یہ ہمیں معلوم ہے، خدا میں محفوظ رکھتا، لیکن اگر کوئی آج آئے تو کم سے کم وہ یہ دیکھتے کہ ہماری قوم منظم قوم ہے، تعمیر کی جائے، کم از کم ہم لگا کے مجھے رکھتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا میں خود ہی لگاؤں گا، شاید آپ لوگ اس لیے آج لگا ہم بھی نہیں لگاتے ہم آپ کو کہیں، لیکن چونکہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، آج ساری چیزیں پابندیاں رکھتے جا رہے ہیں، ہمیں دعا یہ کرنا ہے کہ معبود ہر چیز پابندی لگے لیکن تیرے گھر پر کوئی آج نہ آئے، اس کو ہمیں بچانے کے لیے تاکہ کہیں سے کوئی ایسی باتیں نہ پیدا ہوں کہ وہ کہ نہیں اب 10 آدمی ہیں 20 آدمی ہیں 25 آدمی، وہ بات شرف ہے، نعمت ہے، تحفہ ہے، خاص کر کے پورے علاقے والوں کے لیے ہمیں اہل بیت کا بڑا بھروسہ ہے، یقیناً بھروسہ ہے، ورنہ جس طرح ہم لوگ بیٹھے تو کوئی بیٹھتا ہوتا نہیں، کوئی نہیں بیٹھتا۔ یہاں لطف میں جناب سیدہ ہے، کرم میں جناب سیدہ ہے کہ آج تک دوسرا برس آ گیا، بڑا شکر ہے، دشمنوں کی نظر بس ماحول محفوظ رکھتے ہوئے کہ کوئی کسی مرض مبتلا، آج بھی ہمیں یقین ہے ہمارے مومن محفوظ ہیں، محفوظ رہیں گے، لیکن ہمیں صرف قانون کی رعایت کرتے ہوئے انہیں دکھانے کے لیے کبھی کوئی آ جائے، سب کو پتا ہے یہ قوم ایسی قوم ہے کسی کا ذکر نہیں دیتی، یہ ایسی قوم ہے کبھی دین اپنے ملک کی مخالفت نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا مذہب ہی سکھاتے ہی نہیں ہے، ہم تو سب کو چاہتے ہیں سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، تم کسی مذہب کو مانو، ہم سے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن انسان تم کیوں کرو، وہ فیصلہ خدا کے حوالے ہے کہ خدا کس کو کیا کرتا ہے، ہو سکتا ہے انسان کو زندگی متقی ہو، پرہیزگار ہو، مرتے دم ایمان رخصت ہو جائے، ایک آدمی مکمل گنہگار ہو، پوری زندگی نماز نہ پڑھا ہو، لیکن آپ نے وقت پہ اللہ کی ایمان نہیں کراتے، اس لیے معصوم فرماتے ہیں تو اپنی عبادت کا ناز نہ کرنا، دعا کرو معبود اس وقت اچھا جب میرے جسم سے روح برباد، اس وقت ایمان پر میں رہوں، پوری زندگی ایمان پر کیا کروں گا، اگر آخر وقت ایمان بڑھ جائے تو یہ ہر نماز دعا کیا کرو کہ معبود ہمیں بچا جب میرے جسم سے روح برباد ہو، تب ایمان کرو، میرا خاتمہ تب خیر پر ہو، تب یہ کام ہے۔ بس ایک چھوٹی سی درخواست ہے اپنے بزرگان سے، بچوں سے، نوجوانوں سے، کہیں پر بھی آ گیا تو ماں ساتھ میں جڑ گیا، اس کے کھانا یہی دعا کم سے کم گھر سے بچے گردوں کا اور دوسری چیز ہے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ایک دوران نہیں آ رہی اسی لیے اس سے کہا کہ لوگ ماسک لگا دیتے نہیں آتے، لیکن آپ کم سے کم لگائیں، دو چار لوگ ہی کمپلین آئی کہ مولانا لوگ ماسک نہیں لگاتے، میں کیسے ہم میں ضعیف ہوں، حقیقت ہے ہمارے بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے بزرگ جو ہیں یہ قوم کی زینت ہے، عزت ہے،
کے ذریعے سے آج ہمارا سب قدم ہے، کیونکہ اب ان کے اندر خون کی قوت جو ہے کم ہو جاتی ہے، بچے بزرگوں کے اندر خون کی قوت کم ہوتی ہے، یہ دفاع نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے خاص کر کے ہم اپنے بزرگان سے ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے، بعض معذرت وہ ضرور ماسک لگا رہے ہیں، اور یہ چھوٹے بچے نوجوان نہ بھی لگائیں لیکن بزرگان اس چیز پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔